لیکن بہرحال جو گھر کے اندر افراد ہوتے ہیں ان میں گھر والے ہوتے ہیں، پھر خدمت گزار لوگ ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے خدمت گار، اور بچے ہوتے ہیں، کم عمر بچے. تو فرمایا گیا کہ تمہارے خدمت گار بھی اجازت لے کر آئیں ان 3 اوقات میں، اور وہ بچے جو ابھی جوانی کے حدود کو نہیں پہنچے، پیوبرٹی کی حد کو نہیں پہنچے، ان پر بھی پابندی ہے کہ وہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر اندر داخل ہوں. اور وہ کیا ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو. ظہیر ٹھیک دوپہر کے وقت کو کہا جاتا ہے جب دھوپ اور گرمی عروج پر ہو، عین دوپہر کا وقت. عرب میں یہ وقت انتہائی گرم ہوتا تھا اور اس وقت لوگ اپنے ثوب اتار کے رکھ دیتے تھے. ثیاب ثوب کی جمع ہے، کپڑوں کو کہا جاتا ہے. ثوب اتار کے رکھ دیتے تھے، سے مراد ہے کہ جو ایکسٹرا اوپر سے اوڑھا ہوا ہوتا تھا. جیسے اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی جب جون جولائی کا مہینہ یا مئی جون کے مہینے کی گرمی کا ہمیں اندازہ ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، تو دوپہر نماز سے فارغ ہو کے کھانا وانا کھا کے ذرا جیسے ریلیکس کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، جس کو سیسٹا بھی کہا جاتا ہے، قیلولہ جس کو کہتے ہیں، اس میں انسان تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہے. آرام کے لیے جب وہ لیٹتا ہے تو مردوں نے اگر کوئی بنیان کے اوپر جیسے کرتا پہنا ہوتا ہے تو وہ اتار کے رکھ دیتے ہیں ایک طرف، یا خواتین اپنے دوپٹے اتار کے ایک طرف رکھ دیتی ہیں. تو ان اوپر کے لباس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے. نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ سارے کپڑے کوئی اتار دیتا ہے. تدعون ثیابکم کا مطلب ہے ایکسٹرا کپڑے جو اوپر سے پہنے ہوتے ہیں، گرمی کی وجہ سے ان کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج سے 1400 سال پہلے کی آیات ہیں جو نازل ہوئی تھیں. اس زمانے میں ایسی سہولتیں میسر نہیں تھیں کہ چٹخنیاں ہوں، لاکس ہوں. نہ مسلمان اتنے پیسے والے تھے کہ سب اپنے گھروں میں دروازے لگا سکیں. مین ڈور کی جگہ بھی پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا مدینے کے گھروں میں، اور اندر کمروں میں تو دروازوں کا کوئی سوال نہ تھا. چھوٹے چھوٹے اگر کمرے بھی ہوتے تھے تو دروازے نہیں ہوتے تھے. تو ان حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ پرائیویسی کی کتنی حفاظت کی جا رہی ہے کہ جو آئے پہلے اعلان کرے، جب اجازت ملے کمرے کے اندر سے تو کمرے کے اندر داخل ہو. آج الحمدللہ دروازے ہیں، دروازوں میں تالے ہیں. تو ایک طرح اگر آج کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو یہ مطلب بن سکتا ہے کہ ان 3 اوقات میں اگر تم اپنی پرائیویسی کی حفاظت چاہتے ہو تو دروازے لاک کر لو مثال کے طور پہ، یا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے تو دروازے میں تالا ڈال دینا چاہیے. ایک بات تو یہ. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام صرف پیسے والے ترقی یافتہ ممالک کے لیے نہیں آیا. یہ تو قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ہر ملک، ہر آبادی، ہر جگہ کے لیے آیا ہے. دنیا کے تمام خطے تو ایسے نہیں جہاں لوگوں کو یہ سہولتیں موجود ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں دروازے لگا لیں اور چٹخنیاں اور تالے لگا لیں. تو ہر جگہ کے لیے یہاں پر آداب اور احکامات ہیں جو کہ سکھائے جا رہے ہیں، احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ان 3 اوقات میں کوئی اگر آئے تو اجازت لے کر آئے. اور یہ پابندی اس لیے لگائی کہ فرمایا ثلاث عورات لکم. عورات عورت کی جمع ہے. عورت کے لفظ معنی ہیں وہ جگہ جہاں سے حملہ کیا جا سکے، ولنریبل جگہیں. اسی طرح ان مقامات کو بھی عورت کہتے ہیں جن کا کھل جانا باعث شرم ہو، جن کو ڈھانکنا چاہے انسان. شاید اسی لیے یہ لفظ اردو میں عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ عربی میں تو امرأتن یا نساء آتا ہے، انثى بھی آتا ہے. تو یہاں عورات سے مراد ہیں وہ اوقات
جس میں کہ انسان ذرا سی تنہائی چاہتا ہو، یا جس میں ذرا سا ولنریبل لگتا ہو، یا وہ اوقات کہ جن میں لوگوں کے سامنے آنا اس کے لیے باعث شرم ہو۔ یہ تین ہی اوقات ہیں جو انسان کے آرام کی اور ذرا سی بے تکلفی کی حالت کے ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی ہیں، اپنے کمرے میں اس طرح سے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز کے بعد ریلیکس کر رہے ہیں، یا عشاء کی نماز کے بعد۔ اب اس میں جو بے تکلفی ہو شوہر بیوی میں، چلے کہ شوہر بیوی کا ایک طرف معاملہ ہم رکھیں، عام انسانوں کو بے تکلفی کی حالت میں کوئی اپنے کمرے میں ہے اور کوئی بے دھڑک اس طرح کمرے میں داخل ہو جائے، تو ہو سکتا ہے وہ کمرے والے کو ایسی حالت میں دیکھ لے جو کہ مناسب نہیں، یا بچے والدین کو ایسی حالت میں دیکھ لیں کہ جو بچوں کے لیے مناسب نہیں، والدین کو بھی اذیت پہنچے اور بچوں کو بھی اذیت پہنچے، دونوں کو شرم آئے۔ تو اس میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ ہمارے انداز کیا ہوتا ہے، اول تو نوک ہی نہیں کرتے، اور نوک کرتے ہیں فوراً داخل ہو جاتے ہیں، پھر سکھانا پڑتا ہے پھر باہر جاؤ، اور پھر دروازہ بند کرو، پھر نوک کرو، پھر انتظار کرو کہ اجازت ملے تب اندر آؤ۔ لیکن یہ بھی تکلفی کے نام پر ہے نا ساری چیزیں۔ آپ دیکھیں اسلام کتنا لحاظ ہمیں سکھاتا ہے، اور سطر کی پابندی کتنی پسندیدہ ہے، یعنی کہ محرم کے لیے بھی پسند نہیں کیا گیا کہ وہ دوسرے محرموں کے سامنے پوری طرح ملبس نہ ہو، پوری طرح لباس نہ پہنا ہوا ہو، صرف جو کہ ایسے رشتے ہیں جن میں کہ اس حالت میں آنا مناسب ہے انہی کے سامنے ہوں، اور کسی کے سامنے یعنی والدین بچوں کے سامنے بھی ایسی نامناسب حالت میں نہ ہوں، بچے بھی والدین کے سامنے اس نامناسب حالت میں نہ ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے اس آیت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ بہت ستر رکھنے والا ہے اور ستر کی حفاظت کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس کے علاوہ عام زندگی آنا جانا وہ تو چلتا ہی رہتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اس کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہوتا ہی ہے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت فرماتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اب اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ جب بچے بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو کیا کریں۔ آیت 59 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی باقی لوگوں کے لیے تو ہر وقت اجازت لے کر آنے کی ہدایت دی گئی ہے، ہاں بچوں کے لیے اور جو مملوک ہوا کرتے تھے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے کام بہت پڑتا ہی ہے، نابالغ بچے تو بہت زیادہ آتے ہی ہیں ماں باپ کے پاس، اسی طرح جو غلام کنیزیں تھیں ان کو بھی کسی نہ کسی کام سے اندر باہر ہونا ہوتا تھا، ان کے لیے بس 3 اوقات کی پابندی رکھی گئی ہے کہ ان 3 اوقات میں وہ اجازت لے کر آئیں، ورنہ ویسے آ جا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ معاشرتی زندگی کے بارے میں کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اور اپنے گھروں میں ہم ان چیزوں کا نفاذ بہت کم دیکھتے ہیں، یہ چیزیں بہت کم ہو کے رہ گئی ہیں۔ اب قانون استئذان کے بعد ذکر چل رہا ہے کچھ پردے کا، وہ بھی عمر سے ریلیٹڈ آیات ہیں، ایج سے متعلق۔ فرمایا آیت نمبر 60 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں،
بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ پردے کے احکامات دیے گئے تھے، اب یہاں عمر کے اعتبار سے ان میں نرمی برتی جا رہی ہے۔ قواعد کا ذکر کیا گیا ہے، عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں کون سی؟ اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ جو نکاح کی امیدوار نہیں۔ امیدوار سے مراد کیا ہے؟ خواہش نہیں رکھتی، ان کے صنفی جذبات، جنسی جذبات بالکل ٹھنڈے پڑ چکے، رجحان ہی نہیں، خیال ہی نہیں ان چیزوں کی طرف۔ بڑی بوڑھی بزرگ خواتین جن کے اندر مردوں کے لیے کوئی رجحان باقی نہ رہے اور نہ مرد ان کی طرف رغبت محسوس کریں، یعنی ایسی عورت جن کو عام طور پہ کہتے ہیں نا اماں جی یا اماں بھی یا بڑھیا۔ بڑھیا کا لفظ کیا تصور آتا ہے اس بڑھیا لفظ سے؟ جھریاں پڑی ہیں، بال سفید ہیں، زیب اور زینت سے بالکل وہ بے نیاز ہیں۔ بزرگ خواتین، عجوز جن کو ہم کہتے ہیں، عجوز عورتیں، بوڑھی عورتیں بالکل۔ تو یہ بوڑھا لفظ اس کو ذہن میں رکھیے، وہ جو حال حلیہ ہوتا ہے بڑھاپے کے ساتھ، اس کا ذکر کیا گیا کہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے ایک عورت، اور اب اگر اس پر یہ پابندی رکھی جائے کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال کے رکھے، ہو سکتا ہے نظر کی کمزوری کی وجہ سے یا ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے ان چادروں میں الجھے، گرے، نقصان اٹھائے، کوئی چوٹ اس کو لگے، تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، کہ کوئی گناہ ان پر نہیں ہے، أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنی چادریں اتار کے رکھ دیں، ثوب اتار سکتی ہیں۔ اب یہ ثیاب جو کہ ثوب کی جمع ہے، یہ انہی کپڑوں سے ہم ان کو تشبیہ دیں گے جن کا ذکر ابھی ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے، کہ دوپہر کے وقت لوگ اپنے ثوب اتار دیتے ہیں۔ ڈکشنری میں اگر آپ ثوب کا مطلب دیکھیں گی، اس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے۔ اب یہاں ڈکشنری والے معنی کام نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ تو عقل کے بھی خلاف ہیں اور فطرت کے بھی خلاف ہیں اگر ان کو یہاں اپلائی کر دیا جائے کہ انسان اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دے۔ نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہا جا رہا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ پتہ چلا کہ صرف ڈکشنری کام نہیں دیتی قرآن کو سمجھنے میں، عقل اور فطرت بڑی رہنما ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت۔ تو سنت، عقل اور فطرت، ان کو سامنے رکھنا ہے اپنے اپنے مواقع پر، اور پھر ٹھیک ہے ضرورت پڑے تو ڈکشنری سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ سنت کو ایک طرف رکھ کر اور فطرت کے تقاضوں کو ایک طرف رکھ کے ڈکشنری ہی کے استعمال پہ زور دیتے ہیں، بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتے ہیں قرآن کو سمجھنے میں۔ جہاں تک لباس کا تعلق ہے، اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ خود کو ڈھانپنے کے لیے مختلف کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لباس جو جسم کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، ثیاب۔ عورتوں کے ضمن میں ثیاب کو سمجھیں کہ جیسے کہ خمار تھی نا، خمار کا ذکر جو کیا گیا تھا، خمار جس کو ہم دوپٹہ کہتے ہیں، اوڑھنی، وہ ہوگی ثیاب۔ اس دوپٹے کا یہاں پر ذکر نہیں کیا جا رہا، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ ایک دوپٹہ ہوتا ہے، نہ لباس کا ذکر ہے یا نہ دوپٹے کا ذکر ہے یہاں پر۔ ایک اور چیز ہے جلباب۔ جلباب وہ بڑی چادریں ہوتی تھیں یا ہوتی ہیں جو گھروں سے باہر نکلتے وقت زینت چھپانے کے لیے اوڑھی جاتی ہیں۔ ان کا ذکر سورہ احزاب میں آ چکا کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ سورہ نور سے پہلے سورہ احزاب نازل ہو گئی تھی، جی ہاں۔ تو یہاں ثیاب سے مراد وہ بڑی چادریں ہیں کہ اگر وہ بوڑھی بزرگ خواتین گھر سے نکلتے وقت وہ بڑی بڑی چادریں نہ بھی اوڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ دوپٹے اوڑھنا چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا جا رہا۔ اور نہ ہی کبھی ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ بوڑھی خواتین دوپٹے اتار کر بیٹھ جائیں، یہ نہیں دیکھا ہم نے۔ دوپٹہ تو لباس کا حصہ ہے، وہ تو ہوگا، گھر کے اندر بھی استعمال ہوگا۔ ہاں، گھر سے باہر نکلتے وقت زینت چھپانے کے لیے جو بڑی چادر ہے وہ نہ پہنے تو کوئی بات نہیں۔ جلباب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زینت چھپانا۔ اب یہ خواتین کیا ہیں؟ یہ غیر متبرجات بزینہ میں شامل ہو گئی ہیں، یہ زینت ہی نہیں کر رہی۔ تو جب زینت ہی نہیں کر رہی
تو چادر اڑانے کا فائدہ ہے ان کو. تو اسلام ابس کام نہیں کرتا، یوزلیس بے فائدہ کام نہیں کرتا. ان کے نہ جسم میں کوئی کشش بچی ہے، نہ ان کی شکل میں کوئی کشش بچی ہے، نہ ان کے بالوں کے اندر، نہ آواز میں. یہ زیور سے، میک اپ سے، ہار سے، سنگھار سے، ہر چیز سے آری بے نیاز ہو چکی ہیں. اب اسلام کے اندر کوئی ریجیمنٹیشن تو نہیں ہے کہ اچھا عورت ہو تو بس اب پہننی ہی پہننی ہے جلباب تم کو. ایسی نامعقول باتیں نہیں کرتا اسلام. ابھی خواتین ہیں زینت نہیں کرتی، جب زینت ہی نہیں تو پھر جلباب کی ضرورت بھی نہیں. تو ثیاب سے مطلب یہاں پہ دراصل جلباب ہے، نہ خمار نہ کوئی اور کپڑا. ایک مطلب یوں ہم نے سمجھا. دوسری طرف یوں سمجھ لیں کہ جو عورتیں تبرج نہیں کرنا چاہتی وہ چادر نہ پہنے. تبرج کا ارادہ ہی نہیں. تبرج لفظ کو سمجھیے، بارج، با الف را جیم، ایسی کشتی کو کہتے ہیں جس پر کہ چھت نہ ہو. انگلش میں بھی بارج کہتے ہیں نا، ایک کشتی کو، بالکل سٹریٹ کشتی ہوتی ہے، اوپر اس کے چھت وغیرہ کچھ اور نہیں ہوتا. تو مراد ہے کھلی کشتی جس پہ چھت نہ ہو. متبرج اس عورت کو کہا جاتا ہے جو کہ سر نہ ڈھانکے، بال نہ ڈھانکے ہوئے ہوں. اب اگر کوئی عورت ہے، بڑھاپا اس پہ آ گیا ہے، عمر کافی ہو گئی ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، یا 80 سال اس کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تبرج کرنا چاہتی ہے، مراد زینت کرنا چاہتی ہے، زینت اپنی کرنا چاہتی ہے، اور وہ خواتین کے سامنے زینت کا اظہار بھی کرنا چاہتی ہے. یعنی کہ سیلف کانشیس ہے نا، اس کو اپنے اچھے لگنے سے مطلب ہے، لک کانشیس ہے. وہ چاہتی ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں تو میں ڈائی کروں، اور اگر میرے منہ پہ جھریاں پڑ گئی ہیں تو میں کچھ لگا کے ان کو کم کرنے کی کوشش کروں، اور وہ چاہتی ہے کہ میں اچھی لگوں. تو پھر کیا چاہیے اس کو کہ وہ چادریں اوڑے رہے. یہ بڑی چادریں جلباب اتارنے کی اجازت کس کو دی گئی ہے؟ جو کہ غیر متبرجات بزینہ ہیں. لیکن اگر وہ ایسی ہیں کہ جو زینت کرنا چاہتی ہیں تو پھر چاہیے ان کو کہ ٹھیک ہے چادر اوڑھ لیں. اور جو اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں، جو زینت سے دلچسپی نہیں رکھتی، نہ اظہار کرنا چاہتی ہیں زینت کا، ان کو بھی اجازت تو دی گئی ہے. فتویٰ تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں. لیکن تقویٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مشورہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ عفت اختیار کریں، ان یستعففن، اگر وہ عفت اختیار کریں یعنی پرہیز کریں، چادریں بڑی بڑی نہ اتاریں، خیر لہن، ان کے لیے بہتر ہے. کتنی پیاری بات فرمائی. کس طرح سے بہتر ہے؟ ایک بوڑھی عورت، گھر کی بزرگ خاتون، 80 سال کی عورت، وہ بھی برقع پہنتی ہے یا عبایا پہنتی ہے، اور عبایا پہن کر ہی نکلتی ہے، اس میں کیا بہتری ہے اس کے لیے؟ شاباش، وہ رول ماڈل بنے گی. جب گھر کی بزرگ خواتین اس طرح سے دین پر عمل کرتی ہیں تو جو ینگر جنریشن ہوتی ہے، پچھلی نسل ہوتی ہے، یعنی جو پیچھے آ رہی ہوتی ہے، اس کی بھی ہمت افزائی ہوتی ہے. آج کل ہم الٹا ہی معاملہ دیکھ رہے ہیں. ینگ لڑکیاں جب پردہ شروع کرتی ہیں، نانیاں دادیاں سب سے پہلے خفا ہوتی ہیں، سب سے پہلے وہ پکڑ کر کھینچتی ہیں ان کے حجابوں کو، اور فکر کا اظہار کرتی ہیں کہ ان کی تو شادی نہیں ہوگی. اب اگر نانیاں دادیاں خود کر رہی ہیں اور پھر ان کی پوتیاں نواسیاں کرتی ہیں تو یہ اچھا ہے نا، ان کی ہمت افزائی ہوگی، انکریجمنٹ ہوگا. اور جب بزرگ ترین نسل دین سے دوری اختیار کر لے گی تو پچھلے آنے والوں کا کیا ہوگا؟ تو ایک رول ماڈل بن کے وہ صدقہ جاریہ بنا رہی ہیں باقی اپنی پچھلی نسل کو اپنے لیے. ان کی دیکھا دیکھی اگر پچھلے بھی کرتے ہیں تو ان کا ہی فائدہ ہے. اچھا جی، اب جو ہم نے بات کی ہے غیر متبرجات بزینہ کی، اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ بات ساری ہے دراصل ایٹیٹیوڈ کی، رویے کی. رویہ کیسا ہے؟ اگر رویہ ایسا ہے کہ بالکل دل مرا ہوا ہے، بے شک جلباب نہ پہنے. لیکن اگر دل میں شوق ہے، امنگ ہے، تو اب ایج کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، عمر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو بات ایج فیکٹر کی نہیں ہے، بات ایٹیٹیوڈ کی بھی ہے. عمر بھی ہو اور رویہ بھی اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہو. بوڑھی عورت ہے 70-80 سال کی، بالکل عجوز ہو چکی ہے، تو ٹھیک ہے
لیکن اگر ایک بوڑھی عورت ہے 80 سال کی ہے لیکن دل جوان ہے، دل میں امنگیں ہیں، میک اپ کرنے کا شوق ہے، زیور پہننے کا شوق ہے، تو ٹھیک ہے کریں، لیکن پھر جوان عورتوں کی طرح چادریں اوڑھے رہیں۔ منع نہیں کیا کہ تم 80 90 100 سال کی عمر میں میک اپ نہیں کر سکتی۔ پچھلے دنوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی، ایک 80 سال کی عورت سے شاید 30 40 سال کے مرد نے شادی کی تھی۔ اس نے کہا تھا آئی ایم ان لو وتھ ہر، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ ملیشیا کا بتایا تھا انہوں نے۔ بوڑھی سی خاتون بیٹھی ہیں، اس قدر خوش ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اسلام نے پابندی تو نہیں لگائی کہ اب تم 70 سال کے بعد نکاح نہیں کر سکتی۔ 80 سال کی عمر، 100 سال کی عمر ہے، کوئی نکاح کرنے کو تیار ہوتا ہے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ جب دل جوان ہے تبھی تو نکاح کا شوق بھی آیا۔ اب ایسی عورت جو نکاح کی شوقین ہے یا خواہش رکھتی ہے، اسلام پابندی نہیں لگاتا، کرو، لیکن کیا کرو کہ جب شوق جوانوں والے ہیں تو پھر پابندیاں بھی جوان عورتوں والی برداشت کرنی ہوں گی۔ اب یہ کہہ کہ کیا اسلام نے اور قرآن نے کیا سائیکولوجیکل ٹرک استعمال کی ہے، کوئی عورت نہیں چاہتی کہ لوگ مجھ کو بوڑھا سمجھیں، چاہتی نہیں۔ 100 سال کے بھی ہم ہو جائیں گے تو ہم ینگ ہی لگنا چاہیں گے۔ بہت بڑا کمپلیمنٹ جو کسی عورت کو ملتا ہے وہ یہ کہ اچھا یہ آپ کا پوتا ہے، یہ تو آپ کا بیٹا لگتا ہے۔ وہ کھلتی ہیں خوشی کے مارے، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ تو آپ کا بھائی لگتا ہے۔ اوف، وہ تو ضرور دوڑ کے آ کے میاں کو سب سے پہلے بتاتی ہیں کہ پتہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے میرے لیے۔ اور ایک لاپ سائڈ یہ بھی ہے، یہ بھی خواتین کا سنا کہ وہ کہتے ہیں میرے میاں تو میرے ابو جیسے لگتے ہیں۔ سب کہتے ہیں اچھا یہ آپ کے ابو ہیں آپ کے ساتھ؟ وہ بھی فوراً بھاگ کر آ کر میاں کو بتاتی ہیں کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اچھا آپ تو اتنی کہ میں اتنی ینگ لگتی ہوں نا آپ کے سامنے۔ تو یہ ہر عورت کی فطری خواہش ہے ینگ لگنا، لگے نہ لگے وہ دوسری کہانی ہے، چاہنا دوسری کہانی ہے۔ تو اگر کوئی اتنا ینگ لگنا چاہتی ہے، اور بعض لگتے بھی ہیں بہت ینگ، بڑی بڑی ان کی عمر ہو جاتی ہے، 70 80 سال کی عمر بھی ہو جاتی، لیکن ینگ لگتے ہیں بہت، لگتا ہے کہ دل ان کا بھی بہت جوان ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اتنی عمر کے باوجود ینگ لگنا چاہتی ہیں تو بس ذرا سا پریکاشن بتایا جا رہا ہے کہ آپ 80 سال کی عمر میں بھی اتنی پیاری لگنا چاہتی ہیں تو اس 90 سال والے پہ رحم کریں۔ اس کا بیچارے کا دل کمزور ہو چکا ہے، پہلی ہارٹ پرابلم ہے، اب آپ 16 سنگھار کے ساتھ ان کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں گی تو کیا گزرے گی ان انکل کے دل پر۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی چادریں اوڑھ لیں۔ اور پھر یہ بات فرمائی کہ جو شادی کی خواہش نہیں بھی رکھتی، دیکھیں شادی کی خواہش والوں کا تو ذکر ہو گیا نا، ان کو تو پھر پردے کی پابندی کرنی ہے، اور جو نہیں خواہش رکھتی وہ بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سب سننے والا، علم والا ہے۔ اب یہ سر ڈھانکنے کا جو اور پردے کا ہمارے یہاں تصور ہے، یہ سر ڈھانکنا ادب کے لیے، تعظیم کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ عجیب ہمارے یہاں رویہ ہے، ادھر اذان شروع ہوئی وہاں دوپٹے رکھ لی سروں کے اوپر۔ سب سے لطف تو آتا ہے نکاح کا خطبہ سنتے وقت، اتنی تیاری ہوتی ہے، پھر ادھر مولوی صاحب عربی بولنا شروع کرتے ہیں، اتنی مجبوری سے دوپٹے کو نکال کر اور سر پہ رکھا جاتا ہے کہیں سے۔ بعض خواتین رومال رکھ لیتی ہیں سر کے اوپر۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن سنتے وقت سر ڈھکنا ضروری ہے؟ لیکن بس ایک تعظیم کا اس کو سمبل بنا لیا۔ یا بہت بوڑھے بیمار جن کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، ان کے سامنے جاتے ہوئے سر کور کر لیں گے۔ یا اگر کوئی بہت نیک شخص سامنے نظر آتا ہے جس کو نیک سمجھا جاتا ہے تو سر ڈھانک لیں گے۔ تو تعظیم کے لیے اللہ نے سر ڈھانکنے کو نہیں کہا، عفت اور حیا کے تقاضے پورا کرنے کے لیے پردہ کرنا ہے۔ اس آیت کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں مراد ہے چائلڈ بیئرنگ ایج، بچہ پیدا کرنے کی عمر یا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت، کہ جن عورتوں میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ پردہ کریں گی، اور جن کی صلاحیت ختم ہو گئی اب وہ پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، 25 سال کی عمر میں ہسٹریکٹمی ہو گئی، اس کا یوٹرس نکال دیا گیا کسی بیماری کی وجہ سے، تو کیا وہ عورت اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ کیا وہ القواعد کہلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ یا ہو سکتا ہے کہ 35 سال کی عمر میں مینوپاز ہو گیا، اس کا حیض ختم ہو گیا، تو کیا وہ عورت اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ نہیں اٹھا سکتی۔
تو حیض کے آنے نہ آنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ذہن کی کیفیت ہے پلس عمر کا تقاضا. عمر اور ذہنی کیفیت دونوں مل کر قواعد پر اپلائی ہوتی ہیں. کم عمری کے اندر کوئی اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ جوانی ہے، ابھی جنسی جذبات، صنفی جذبات جو ہیں موجود ہیں. اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کی احتیاط کا ایک عکس ہے جو کہ جھلک رہا ہے. احتیاط کس طرح کہ وہ کیسے قرآن کی ایک ایک لفظ پر غور کرتے تھے اور کیسا عمل کرنے کا شوق اور جذبہ تھا. اس قدر محتاط تھے کہ جن گھروں کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ یہاں ہم ہر وقت ویلکم ہیں، ہر وقت ہم یہاں آ جا سکتے ہیں، وہاں بھی انہوں نے آنے جانے کی بہت احتیاط برتنی شروع کر دی قانون استیزان کے بعد. تو اب یہاں باقاعدہ آیات نازل کی گئی ہیں کہ اس قدر شدت برتنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے کچھ خون کے رشتے ہیں، ان کے ہاں آؤ جاؤ کوئی حرج نہیں ہے. پھر یہ بھی ہوتا تھا اس زمانے میں کہ مسلمان جہاد پر جاتے تھے، اپنے گھروں کی کنجیاں معذور مسلمانوں کے حوالے کر جایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے گھر کا خیال رکھیے گا اور جو چاہیں آپ اس میں سے استعمال کر لیجئے گا. لیکن وہ مسلمان جو ان کے گھروں کی حفاظت کرتے تھے وہ احتیاط کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے ایسا نہ کرتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے کہ حارث بن عمر رضی اللہ عنہ غزوے پر گئے اور اپنے دوست مالک بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر اور گھر والوں کی نگرانی پر لگا گئے. جب واپس آئے تو دیکھا مالک بن زید بہت کمزور ہو گئے ہیں. پوچھنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے ان کے گھر سے کچھ کھانا مناسب نہ سمجھا، یعنی اتنی انہوں نے احتیاط کی. دوسرا واقعہ یہ آتا ہے کہ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مسلمانوں تم آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی اپنے حصے سے بڑھ کر مت لے لو. تو یہ ہوا کہ نابینا سوچنے لگے کہ ہم سب کے ساتھ مل کر کھائیں گے تو نظر تو ہم کو آتا نہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے حصے سے بڑھ کر زیادہ کھا لیں، یا ہم کو اندازہ نہ ہو کتنی چیز رکھی ہے، ہم بہت ساری اس میں سے کھا لیں، اوروں کے لیے نہ بچے. آپاہج جو تھے ان کو خیال آیا کہ میں جگہ بہت گھیرتا ہوں کہیں اوروں کی حق تلفی نہ ہو. تو اس قسم کی ان کو فکریں لاحق ہوئیں. اب یہاں اس آیت میں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اتنی تکلیف میں خود کو مت ڈالو. دراصل قانون کی روح پامال نہیں ہونی چاہیے، اپنے وجود سے دوسرے کو مشکل میں ڈالنے والے مت بنو، بس اتنی سی بات ہے. اب اس کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں. فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحا او صدیقکم. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں، چچاؤں، پھپھیوں، ماموں، خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. یعنی ان کو ہلکا کیا گیا مسلمانوں کو کہ اتنی شدت، اتنی سختی اپنے اوپر نہ کرو. فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اس میں اگر مختلف مذاہب میں ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہم کو ایکسٹریمز نظر آتی ہیں. کچھ مذاہب میں یہ طریقہ ہے کہ ہر شخص جدا جدا کھاتا ہے، سب مل کر نہیں کھا سکتے، الگ الگ کھاتے ہیں. اب کچھ جگہ اتنی سختی ہے کہ سب کو بس مل کر ہی کھانا ہے، الگ الگ کوئی کھا نہیں سکتا. تو اسلام نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی. اور آج کے دور میں تو آپ دیکھیے اگر ہم پر یہ پابندی لگا دی جاتی کہ سب کو لازمی طور پہ مل کر کھانا ہے
یا سب کو لازمی طور پہ جدا کھانا ہے تو ہم کتنی دقت میں پڑ جاتے. جیسے آج کل کا روٹین بن گیا ہے گھروں کا، ایک بچہ کسی وقت آتا ہے، بعض دفعہ والد دیر سے آتے ہیں، بچوں کو جلدی سلانا ہوتا ہے، مائیں پہلے بچوں کو کھلا دیتی ہیں، پھر جب شوہر آتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھاتی ہیں، تو مختلف اوقات میں لوگوں کا کھانا چلتا رہتا ہے، کوئی حرج نہیں. تو فرمایا کہ تم جدا جدا کھاؤ، ساتھ کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورتوں مردوں کو ساتھ بٹھا کر کھانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر کہ اے عورتوں اے مردوں سب اکٹھے ایک ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، یہ مطلب نہیں یہاں پر. یہاں یعنی کہ جنرل بات جو رسومات اس زمانے میں پائی جاتی تھیں ان کو ہلکا کیا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. تو اللہ نے مقرر کیا ہے طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کا. بڑا مبارک طریقہ ہے، بڑا گریسفل، بڑا گریشیس طریقہ ہے. ایسے گریٹ کرو ایک دوسرے کو، ویلکم کرو، اس طرح سے اپنے آنے کا اعلان کرو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. کسی نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تو کھانا کھلا اور تو سلام کر اس کو بھی جس کو تو جانتا ہے اور اس کو بھی جس کو تو نہیں جانتا. تو کثرت کے ساتھ کھانا کھلانا یہ انتہائی پسندیدہ ہے اسلام میں، اور کثرت کے ساتھ ایک دوسرے پر سلام بھیجنا یہ بھی بہت پسندیدہ ہے. آیت 62 انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. اب یہ ختم سورت کی آیات ہیں. قانون استئذان کی ایک اور شکل بیان کی جا رہی ہے کہ کسی اجتماعی کام کے موقع پر جو ٹیم میں لوگ شامل ہیں، جو جماعت میں لوگ شامل ہیں، ان کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے. دو طرح کے رویے اور دو طرح کے کردار ہوتے ہیں. ایک رویہ جو ایمان والوں کا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. دوسرا رویہ جو صرف ایمان کا اظہار کرنے والوں کا ہے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں، ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے اور ان کا رویہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو ذکر کیا جا رہا ہے امرن جامعین کا، کلیکٹیو کام کا. مراد کوئی ایسا کام جس میں کہ ٹیم ورک ہو رہا ہو، منظم کام ہو رہا ہو، ہر فرد کو ایک ایک ذمہ داری دی گئی ہو. کسی اجتماعی کام کے موقع پر اگر اپنی جگہ پر وہ شخص موجود نہ ہو، سارا کام خراب ہو سکتا ہے. اور کوئی ذمہ داری حقیر نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری اجتماعی کام کے موقع پر غیر اہم نہیں ہوتی. کسی بھی اجتماعی کام کو کامیاب بنانے کے لیے سب کا ہاتھ ہوتا ہے، سب کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک کام کرتے ہیں تو پروگرام کامیاب ہو جاتا ہے. جوتا سیدھا کرنے سے لے کر، لوگوں کو راستہ بتانے سے لے کر، یا لوگوں کو نماز کی جگہ بتانا، یا دریاں بچھانا، صفیں بنوانا، لوگوں کو بٹھانا، اس سے لے کر مائک چلیں لگانا ہے، کرسیاں لگانی، درس دینا، تقریر کرنا، جس کے ذمے جو کام دیا گیا
وہ اپنا کام پوری طرح کرے گا، پوری تندی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرے گا تو وہ پروگرام کامیاب ہوگا. اور ایک بھی کام اپنا نہ کرے، ناکامی ہو سکتی ہے. کوئی کام اجتماعیت کے موقع پر حقیر نہیں ہوتا. یہ اجتماعیت کو کسی بھی مشین کی مشینری سے آپ تشبیہ دے کے دیکھ سکتے ہیں. بڑی بڑی مشینیں بعض دفعہ ایک چھوٹے سے گیئر کے ہٹ جانے سے ناکارہ ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا بٹن کام نہیں کر رہا ہوتا تو پوری مشین بیکار ناکارہ ہو جاتی ہے، فائدے مند نہیں رہتی. کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا کام تو بالکل چھوٹا سا ہے، میں نہ کروں تو کیا فرق پڑے گا، یا میرا کام چھوٹا ہے تو میرا اجر بھی چھوٹا ہوگا، یا میرا کام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لوگوں کی نظروں میں نمایاں نہیں ہو رہا تو اللہ بھی میرے کام کو نہیں دیکھ رہا ہوگا. جب اس طرح کی کیفیات آتی ہیں تو بھی لوگوں کے اندر بعض دفعہ اپنے کام کی طرف سے لاپرواہی، غفلت اور حقارت کا احساس پیدا ہوتا ہے. چلو میرا کوئی کام ہے یہ کرنے کا، تھیلیاں پکڑا دی مجھ کو کہ جوتوں کی تھیلیاں لوگوں کو دینا، یہ کوئی کام ہے کرنے کا، یہ تو میرے شایان شان نہیں. تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ امرن جامعن، جو مسلمانوں کا بھی کوئی مشترکہ کاز ہو، ہر ایک کو اپنی جگہ اپنا کمٹمنٹ پورا کرنا چاہیے. انسان یہ نہ سوچے کہ جتنا کام ہے اتنا ہی اجر. کیا پتہ کسی جھاڑو دینے والے کا اجر تقریر کرنے والے سے بہت زیادہ بڑھ جائے. ضروری نہیں ہے کہ جو شخص لوگوں کی نظروں میں نمایاں ہو رہا ہو اللہ کے ہاں بھی سب سے اعلیٰ مقام اسی کا ہو. اصل چیز تو تقویٰ ہے اور خلوص. کتنی تڑپ سے، کتنے شوق سے، کتنی چاہت سے اللہ کا کام کر رہے ہو، تو اس میں چاہے باتھ روم دھونے کا ہی کام کسی کے حصے میں آ جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ یہ موقع ہے، اس موقع پہ کوئی کام ہو رہا ہے، اب آپ کا کام ہے باتھ روم کو صاف رکھنا، آپ وائپر لگائیں گی، اس میں بے عزتی کی بات ہے. ہم کہیں میں تو کروڑ پتی کی بیوی ہوں، میں تو مرسیڈیز میں بیٹھتی ہوں، میں نے تو کبھی اپنے گھر کا باتھ روم نہیں دھویا، میرے گھر تو نوکروں کی فوج ہے، تو مجھ کو یہ کام کیوں دیا؟ تو یہ کیا رویہ ہے؟ تکبر ہے. یا وہ کہیں کہ جی میں تو نہیں کر سکتی، میں میڈ لے آؤں گی اپنی. نہیں، میڈ کا کام نہیں، آپ کا کام ہے. جس کو جو کام دے دیا آگے بڑھ کر لے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے کہ موقع تو ملا. کوئی کام حقیر نہیں ہے دین کے نام پر جو کیا جاتا ہے. اور دین کے نام کا چلے ہم ایک طرف رکھ دیں معاملہ، کوئی نارمل بھی اگر کوئی کام ہو رہا ہے جس میں کہ سارے لوگوں کی ایفرٹ درکار ہے، وہاں بھی اسلام نے ڈگنیٹی آف لیبر کو برقرار رکھا ہے. کام میں عظمت ہے، کام کرو. جو کام نہیں کرتے وہ کوئی اپنے آپ کو عظیم نہ سمجھے کہ کام کرنے والے حقیر ہیں اور ہم بہت اعلیٰ ہو گئے. ہر کام اپنی جگہ ضروری ہے. جو ذمہ داری، جو کمٹمنٹ دیا گیا، اب اس کو نبھانا ہے. تو فرمایا لم یذهبوا، کسی کام میں شامل ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نہیں جاتے. اگر جانا بھی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ وہ اجازت لے لیں. اور فرمایا کہ جو اجازت لیتے ہیں وہی ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر. دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی مجبوری کے ساتھ. اب کسی کو مجبوری آ گئی، اتنا اہم کام ہے کہ اب کیا کریں، پھنس گئے. یہاں کہا گیا کہ جو اتھارٹی ہے اس سے اجازت لو. آپ بتائیے اجازت لینے میں اور انفارم کرنے میں کس چیز کا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے فیصلے کا. جو انفارم کر رہا ہے، جو مطلع کر رہا ہے، اس نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں. وہ اطلاع دے رہا ہے صرف کہ میں نہیں آ سکتی، میں چھٹی کر رہی ہوں. انہوں نے اطلاع دے دی. اطلاع دینے کی بات نہیں کی جا رہی. اطلاع دی چونکہ انہوں نے اجازت ان کے نزدیک ضروری ہے ہی نہیں، اجازت ملے نہ ملے وہ فیصلہ کر چکے. ان کو آنا ہی نہیں، ان کو وہ کام کرنا ہی نہیں. ان کی بلا سے ان پر جو مشکل پڑی ہے وہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی ایمرجنسی ہے کہ میں تو رک ہی نہیں سکتی. اور اس اطلاع دینے کو بھی بڑا کام سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے انفارم تو کر دیا تھا. جو ہمارا عام ایک اجتماعی قومی مزاج بن گیا ہے، بعض دفعہ تو لوگ اطلاع بھی نہیں دیتے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یا کہیں ان کو بلایا جائے تو وہ انفارم بھی نہیں کرتے کہ ہم نہیں آئیں گے. انڈرسٹینڈنگ اگلے کی رہتی ہے کہ آئیں گے، نہیں آتے.
اس میں جن لوگوں میں تھوڑا بہت ذمہ داری کا احساس ہے وہ بہت سے بہت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس انفارم کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے. اس کی بات نہیں کی جا رہی. فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جا رہا ٹیم ممبرز کو. آپ کی مجبوری ہے، آپ پہلے پرمیشن لیں گے، اجازت لیں گے. اجازت لینے میں فیصلہ اتھارٹی کے پاس ہے. اب وہ اجازت دے یا اجازت نہ دے یہ اس کا اب کام ہے. خود سے فیصلہ نہیں کر لیا کہ ہاں میں اب نہیں آؤں گی یا میں یہ کام نہیں کر سکتی، خود نہیں فیصلہ کرنا. پھر آپ دیکھیں اطاعت کا سبق ہے نا، اور اطاعت کا امتحان تو ہوتا ہی اجتماعیت کے موقع پر ہے. انا کا بھی، جس میں انا ہے وہ اطاعت نہیں کر سکتا. اس کو تو ہر کام اپنے مرتبے اپنے مقام سے کم لگے گا. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی کنسپریسی نظر آئے گی کہ مجھ کو گرانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. یہ جو عام طور پہ آپ دیکھیں جو کلیکٹیو کام ہوتے ہیں جو کہ خراب ہوتے ہیں اور ایوری تھنگ فالز اپارٹ، اس میں یہی ہوتا ہے نا، ایک سازشی قسم کی ذہنیت ہوتی ہے، یا بدگمانیاں ہوتی ہیں، یا نافرمانی کا رجحان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اگر اجازت ملتی ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر. یہ ہیں دراصل مومن. یہ خود فیصلہ کر کے نہیں آ گئے. خود اگر فیصلہ کر لیا تو اطاعت کیا ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. پھر آپ نے فرمایا فمن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے نافذ کیے ہوئے نامزد کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو اسلام تو چین آف کمانڈ کو بہت اہمیت دیتا ہے، ورنہ تو کیوس ہو جائے، انارکی مچ جائے معاشرے کے اندر، ہر ایک اپنی مرضی سے اپنے اپنے فیصلے کرنے لگ جائے. اس کی اجازت نہیں. پھر فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس جب وہ کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے. اب یہ اختیار لیڈر کو حاصل ہے، کس کو اجازت دے کس کو نہ دے. اگر وہ سمجھتا ہے یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے بدلے کوئی دوسرا آدمی کام سمجھ کر سنبھال لے گا تو ٹھیک ہے، وہ اجازت دے دے گا. لیکن بعض کام اتنے حساس ہوتے ہیں ہر ایک کے حوالے نہیں کیے جا سکتے. مثال کے طور پہ کوئی پیسوں کا حساب کتاب سنبھال رہا ہے یا کوئی خاص سمجھنے کا ٹیکنیکل قسم کا کام ہے، وہ ہر ایک نہیں کر سکتا. یہ ذمہ داری ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی. اب اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو کہ گاؤ تکیے رکھتا ہے مثال کے طور پہ، یا کرسیاں لا کے رکھتا ہے، یا چائے لوگوں کو پلائے گا. یہ ایسا کام ہے جو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی کر لے، کوئی اور اویلیبل ہو. تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ دو لوگ بیک وقت اپنی مجبوری کی، اپنی کام کی وجہ سے اجازت مانگیں، ایک کو ملے دوسرے کو نہ ملے. اب بتائیے مومن کا دماغ کیا سوچے گا اور منافق کا کیا سوچے گا؟ مومن اچھا گمان رکھے گا، میری اہمیت ہے اور میری ضرورت ہے، دیکھیں کام خراب ہو جائے گا اگر میں نہ ہوں تو. اور منافق وہ بدگمانی کہ دیکھا یہ ان کی رشتہ دار ہے نا، ہاں یہ ان کی بہن، ان کو اجازت دے دی، یہ ان کی گاڑی میں چونکہ جاتی ہیں ان کو اجازت دے دی مثال کے طور پہ، اور ہمیں نہیں دی. فوراً بدگمانی آئے گی کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، پارشیلٹی، تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ اس کو اجازت دیں جس کو آپ چاہیں، اور جس کو اجازت ملی اس کے لیے بھی کیا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، استغفار کیجئے ان کے لیے اللہ سے. کیوں؟ اپنے ذاتی کام کو اجتماعی کام پر فوقیت کیوں دی؟ اپنے کام کو اتنی اہمیت کیوں دی کہ جو دین کا کام ہو رہا ہے اس کو نظر انداز کر دیا؟ تو ان کے لیے استغفار کی جن کی پرائیورٹیز درست نہیں ہیں.
انہوں نے اجازت مانگی بھی کیوں؟ انہوں نے کیوں چاہا کہ ہم اس کام کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اب آگے معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کس کی مجبوری کتنی جینوین تھی، کس نے بہانہ بنایا،